دلائی تھی، طرح طرح کی آیات جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے قرآن کو بھر دیا تھا، ان لوگوں نے اس گھر میں رغبت نہ کی۔ یہ ساری جنت والی آیات کس لیے نازل فرمائی تھی؟ کہ انسان اس جنت کی طرف رغبت کرے، لیکن انہوں نے نہ کیا، بلکہ کیا کیا؟ اقبلوا علی جیفۃ، سارے ایک مردار پہ حملہ آور ہو گئے، اور اس جیفہ سے مراد یہی دنیا، بجائے اس کے کہ وہ جنت کی طرف رغبت کریں، سید الانبیاء کی فرمودات پہ لبیک کہیں، ادھر نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اقبلوا علی جیفۃ واستلوا علی حبھا، وہ لوگ اس مردار پہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اسی کی محبت میں رسوا ہو کے رہ گئے، آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، بس وہی دنیا۔ ومن عاشق شیئا عاشا، حضرت فرماتے ہیں اتنے عاشق ہوئے اس دنیا کے کہ اس دنیا پہ اندھے ہو گئے۔ اور یہ فطری چیز ہے، جو کسی چیز پہ عاشق ہو جاتا ہے اس کو معشوق کے عیب نظر نہیں آتے، بلکہ وہ عیب بھی اس کے سامنے حسین ہو جاتے ہیں۔ من عاشق شیئا میں بھی ہے کہ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ دنیا اپنا اللہ بنا لیا ہے، فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا، اب یہ بندہ دنیا کا ہی بندہ بن گیا، بس دنیا اس سے روکتی ہے، اس کے روکنے سے بھی یہ نہیں رکتے۔ وَلَا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، کوئی بڑے سے بڑا واعظ آ جائے اس کی بات کبھی ذرا بھی اثر نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ عاشق دنیا بن چکے، دنیا نے اندھا کر دیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ لا يَتَّعِظُ بِهِ بِوَاعِظٍ، کسی واعظ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُوذُونَ عَلَى الْغِرَّةِ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں گئے وہ قارون، دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، وَهُوَ يَرَى، دیکھتا ہے، الْمَأْخُوذُونَ عَلَى الْغِرَّةِ، وہ لوگ جو دنیا کے دھوکے میں آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی لا يتعظ منہ بواعظ، کسی واعظ کے واعظ سے اثر لینے کے لیے ذرہ بھی تیار نہیں ہے۔ ہاتھ میں وہ کھوپڑی تو ہوتی ہے، پتہ بھی ہے، سنتا بھی ہے کہ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے، لیکن پھر بھی اس سے ذرا بھی اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیف نزل بہم، دیکھ رہا ہے کہ کہاں بڑے بڑے محل تھے وہ کہاں گئے، آج اسی قبرستان میں گل سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیف نزل بہم ما کانوا یجہلون، جس کی ان کو توجہ تک نہیں تھی، آج انہی گھروں میں چلے گئے ہیں۔ وقدموا من الآخرۃ الی ما کانوا یوعدون، دنیا کو چھوڑ کے وعدہ گاہ کی طرف چل پڑے، موت، پھر قبر، برزخ، پھر محشر۔ امام فرماتے ہیں غیر موصوف ما نزل بہم، اللہ اکبر، جو ان پہ مصیبت نازل ہو چکی ہے علی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ غیر موصوف
اس چیز کا وصف بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ما نزل بہم، جو مصیبت ان پہ نازل ہوئی ہے وہ تو قبر کے اندر وہ جانتے ہیں نا. مجھے اور آپ کو تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. غیر موصوف اجتمعت علیہم حسرت الموت، سکرت الموت و حسرت موت کے ساتھ حسرت فوت، ہائے زندگی مک گئی تو میں کچھ ہی نہ کیتا. اس کو کہتے ہیں حسرت الفوت. میرا فوت ہو گیا، وقت سارے چانس میں ضائع کر بیٹھا. اب اس حسرت کی تکلیف اسی کو ہے جو مر رہا ہے. تجھے اور مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں. غیر موصوف. فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد فطرت لہم اطرافہم، اس کے پہلو موت کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں. وتغیرت لہا الوانہم، چہروں کے رنگ بدلنے لگتے ہیں. وہ مرتے وقت اس کیفیت کو امام نے فرمایا ثم ازداد الموت فیہم ولوجا، پھر آہستہ آہستہ موت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. حتی حیل بین احدہم و بین منطقے، موت بندے اور اس کی زبان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا. پہلا حملہ زبان پہ ہوتا ہے موت کا. فرمایا حیل بینہ و بین منطقے، نطق اور اس کے اوپر درمیان میں موت حائل ہو جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَتَبَيَّنَا بِهِ يَنْظُرُ بِمَصْرِهِ، فرمایا پڑا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. وَيَسْمَعُ بِأُذْنِهِ، کانوں سے سن رہا ہے. عَلَى زِجَّةٍ مِّنْ عقل وبقائه من لب، کیونکہ عقل بھی باقی ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن بیچارہ کیا کرے، بول نہیں سکتا. نہیں بول سکتا. دیکھ رہا ہے، عقل بھی سالم ہے کہ بے فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے. یتذکر اموالا جمعها، کیا کرتا ہے، اس سارے مال کے بارے میں سوچتا ہے جس کو اکٹھا کیا تھا. ہائے اس کا کیا بنا. مالدار نے کیا سوچنا ہے، وہی یتذکر، سوچتا ہے، غور کرتا ہے. اموالا، ان مالوں کو کہ جمعها، جس کو اکٹھا کیا تھا. وَأَغْمَزَ فِي مَطَالِبِهَا وَأَخَذَهَا مِن مُسَرَّحَاتِهَا وَمُتَشَابِهَاتِهَا، فرمایا جس نے اس دنیا کو اکٹھا کرتے وقت، مال کو جمع کرتے وقت آنکھیں بند کر لی تھیں، حرام سے ملا وہ بھی لے لیا، مشتبہ ملا وہ بھی لے لیا. اغمضائنا، آنکھیں بند کر لی تھیں اور اکٹھا کیا تھا. مسرحاتها، صراحتاً حرام ہے، اس کو بھی اکٹھا کر لیا. ومتشابہاتها، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ڈالو جیب میں، پرواہ نہیں. اب سوچ رہا ہے. فقد نزعه طبعات جمعها، لقد لازمت ہو طبعات جمعها، فرمایا بس پیسہ تو اکٹھا کر لیا نا، حرام حلال، اب آگے بھگتنا ہوگا اس کا نتیجہ. طبعات کیا ہوتا ہے میرے بھائی، اس کا انجام، کہ حلال کمایا تھا یا حرام. اور روایات کہتی نہیں ہے کہ قبر سے اس وقت تک آگے نکل نہیں سکے گا جب تک یہ اس سے پوچھا نہ جائے، بتا مال کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں کیا. معصوم فرماتے ہیں اب حسرت واشرف علی فراقها، اب ماشاءاللہ سارے مال کو چھوڑنے پہ تیار ہو چکا ہے. طبقہ لمن، بہرحال آگے پھر سارا ہے یہ خطبہ. یعز یدہ ندامتا علی ما اسہر لہ عند الموت من امرہ،
فرمایا وہ چیزیں جو زندگی میں اس کو نظر نہیں آتی تھیں، مرتے وقت ڈھیر ساری چیزیں ابھی تک ہے زندہ لیکن اس کے سامنے آ جاتی ہیں. جب سامنے آتی ہیں تو کرتا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ چک مار، یعضو، کاٹتا ہے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو. یعضو علی یدے، کیوں کہ ہے جس کو کمایا تھا موجیں کوئی کرے گا اور حساب مجھے دینا ہے. یعضو، لیکن بتاؤ اس دانتوں کے کاٹنے سے کوئی علاج تو نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عبرت ہے عبرت. یہ خطبہ ضرور جا کے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. آگے حضرت فرماتے ہیں ثم ينزل الموت يبالغ في جسده حتی خلط لسانہ وسمعہ. پھر موت تھوڑا آگے جب جاتی ہے تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، آوازیں سننا بھی بند ہو جاتی ہیں. فصار بین اہلہ لا ینطق بلسانہ ولا یسمع بسمعہ. اب پڑا ہے اپنے اہل و عیال کے درمیان، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن دیکھ سکتا ہے. بولنا بھی بند، سننا بھی بند، لیکن فرمایا دیکھ سکتا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ یردد طرفہ بالنظر فی وجوہہم، جو اوپر کھڑے ہیں نا بس ان کے چہرے کی طرف کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. یہ صورتحال ہے. وفی یرا حرکات السنتہم، ان کی زبانوں کی حرکت کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی بات کو سن نہیں سکتا. ثم ازداد الموت التیاتا بہ، پھر موت اور زیادہ آگے جاتی ہے. فقبض بصرہ کما قبض سمعہ، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں جس طرح کان پہلے ختم ہو چکے تھے. وخرجت الروح من جسدے، اب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی. یہی مولانا فصار جیفتا بین اہلے، اپنے اہل و عیال کے درمیان اب مردہ بن جاتا ہے. علامہ صاحب مردہ بن گیا. قد اوحشوا من جانبے، وہ جو اس کے اوپر زندگی میں مر رہے تھے اب سارے اس سے ڈر رہے ہیں. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، قریبی بھی غسل لینے کے لیے تیار نہیں. کئی بار دیکھے بڑے بڑے افسر لوگ وہاں آتے ہیں نا، ساتھ بلاک میں مغسل بھی ہے، بھئی غسل دو ساتھ مل کے. کہتے ہیں نہیں مولوی پیسے لے لے، اسی بابے دے نیڑے نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے، یہ آپ بیتیاں ہیں میرے بھائیو جو آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہی سارا جیفتن بین اہلے، گھر والوں کے درمیان مولانا مردہ پڑا ہے. قد اوحشوا من جانبے، قریبی ڈر کے دور ہو جاتے ہیں. وتباعدوا من قربے، اس کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور چلے جاتے ہیں. اب اس کی کیا حالت ہے؟ بس غسل کفن ملا، ثم حملوہ الی محطۃ فی الارض، زیادہ سے زیادہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں جو زمین میں کھود کے رکھا. یہ ہے انجام. اور فَاسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَىٰ عَمَلِهِ، اب مولانا کو اس کے عمل کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. وَانْقَطَعُوا عَنْ ذَرْوَتِهِ، اس کی قبر پہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ ہے کیفیت جو میرے امام نے بیان کی ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، سید الانبیاء جب قبر بنا رہے تھے سعد ابن معاذ کی تو ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، یا اخوانی اعملوا لمثل هذا اليوم، او میرے بھائیوں اس دن کے لیے کچھ کر لو. جو چلے گئے ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں.
لیکن ہم جن میں روح باقی ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں عموماً عرض کرتا ہوں، مجھ جیسے بڈھڑے سارے چانس ہم ضائع کر بیٹھے ہیں، ایک ہی چانس باقی ہے جس کا نام توبہ ہے۔ آؤ آج بھی توبہ کریں تاکہ کل کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا جوان بیٹا مولانا رحمت اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہوئے پیغام دے گیا کہ میں جا رہا ہوں، پیچھے تمہاری باری۔ اور آپ جانتے ہیں پتہ ہی نہ چلتا، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ تے مک ویسی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ضروری ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، او صاحبان عقل و بصیرت، آئیں غفلت سے بیدار ہوں۔ اور عموماً یہ جملہ عرض کر سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر موت تجھے اور مجھے غفلت سے بیدار نہیں کر سکتی، کسی مولوی کی تقریر بھی ہمیں غفلت سے بیدار نہیں کر سکتی۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں، پھر وہ غافل ہو کے نہیں جیتے، جاگ کے جیتے ہیں۔ کوشش کریں، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں، کوشش کریں، جاگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بڑے مجرم ہیں، عموماً جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن باب توبہ بھی کھلا ہے اور وہ وسیلہ بھی موجود ہے۔ کتنے پیارے جملے میرے عزیز القدر پڑھ رہے تھے اہل بیت کی مظلومیت کے۔ دیکھو نا علی کی بیٹی اور یزید سے گفتگو، یعنی انتہا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو بی بی نے خود پڑھا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے نا، کنیزوں کے جھرمٹ میں چھپ کے بیٹھی ہوئی زینب، غیرت مند تھی نا، غیرت مند باپ کی بیٹی، ایسے انداز میں بیٹھی تھی کہ ظالم کو پوچھنا پڑا، من ہذہ وراء الاماء، ذرا بتاؤ تو صحیح نا یہ کنیزوں کے جھرمٹ میں کون بیٹھی؟ جب کہا گیا نا زینب بنت علی، اور بار بار کہا گیا، سجاد جیسا غیور انسان آگے بڑھ کے کہتا ہے، او یزید تو کب تک مجمع عام میں میری پھپھی کا نام لے کے میری گردن پہ خنجر چلاتا رہے؟ غیرت مند کے لیے میرے بھائیوں اس نجس ماحول میں زینب کا نام۔ اور میں عموماً سوچتا ہوں بڑے مصائب اس غیور پہ آئے، لیکن میں سوچتا ہوں کیا کیفیت ہوگی اس زین العابدین جیسے غیرت مند کی جب کسی بدبخت نے کہہ دیا تھا یزید یہ بچی مجھے کنیزی کے لیے دے دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب بتاؤ تو صحیح کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور غیرت مند سجاد پہ یہی وجہ ہے پوچھا جاتا تھا تکلیف کہاں زیادہ ہوئی ہے، زبان پہ جملہ آتا تھا الشام الشام الشام، انا للہ و انا